لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اس محبت کے کچھ مظاہر ہیں، اس محبت کی کچھ علامتیں ہیں جنہیں ہماری زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے، اور وہ علامتیں کسوٹی اور پہچان ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے یا محبت نہیں۔ ان تقاضوں کو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے اور ان کی سنت کا اتباع ہونا چاہیے۔ پیروی غیروں کی اور مدحت رسول اللہ کی، کیا منافق ہو گئی امت رسول اللہ کی؟ نفاق کس کا نام ہے؟ ہماری زبان پہ کچھ ہو اور ہمارا عمل کچھ اور ہو، ہم دعویٰ کچھ اور کریں اور ہماری زندگی کسی اور بات کی شہادت اور گواہی دے، یہی تو نفاق ہے، قول اور عمل کے اندر تضاد۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے، محبت کا دعویٰ ہے تو اطاعت ہونی چاہیے، اتباع سنت کا جلوہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ سب سے بڑا تقاضا حب رسول اور محبت رسول کا یہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کہہ دیا رسول نے اس پر عمل کرو، جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ کے طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور انہیں اختیار ہو کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ کیسا ایمان؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی بات آ جائے اور ہم چاہے مانیں یا نہ مانیں، ہماری ایسی کیفیت ہو، یہ کیسا ایمان؟ سر تسلیم کو خم کرنا چاہیے۔ جو چیز اللہ کے رسول کی طرف سے آ گئی، اللہ کی طرف سے آ گئی، اسے ماننا ہے، اس کے سامنے گردن کو جھکانا ہے، ہمارے ذوق کے خلاف ہو، ہماری پسند کے خلاف ہو، کوئی پرواہ نہیں، بس یہ ہو کہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من آطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے کہا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دیں۔ لوگوں نے کہا کہ انکار کون کرے؟ آپ نے کہا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اتباع رسول۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے رسول خدا کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کی عبادت، آپ کا اخلاق، آپ کا برتاؤ، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، انسانیت کے لیے دل سوزی، ہمدردی، ایک ایسا پیکر ہے جو کامل ہے، ہر پہلو سے ہمارے لیے رہنمائی۔ جس پہلو سے بھی ہم روشنی حاصل کرنا چاہیں ہمیں وہاں رہنمائی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، اسوہ ملتا ہے، قدوہ ملتا ہے، نمونہ ملتا ہے، اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر عبادت کے پہلو سے دیکھیں، اللہ کے رسول کا مقام تو بڑا اونچا تھا، لیکن رات میں آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفطر قدمہ، قدم سوج جاتے تھے۔
آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنے اونچے مقام پر فائز، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اللہ کی نعمتیں، اس کے احسانات، اس کی عنایتیں، اس کی نوازشیں اتنی زیادہ ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے مجھے، شکر گزاری کا تقاضا۔ وہ تم کی شکر سراپا تھے اپنے رب کے لیے، یہ ہم کی شکر گزاری سے واسطہ ہی نہیں۔ وہ تم کے حق کے لیے سر بکف تھے میدان میں، یہ ہم کے زخم کے کھانے کا حوصلہ ہی نہیں۔ تمہیں عزیز تھی ہر شے سے عزت اسلام، ہمارے پاس فقط رہ گیا خدا کا نام۔ یہ کیسا جذبہ محبت ہے جو اتباع میں تبدیل نہیں ہوتا، جو ہمیں عمل پر آمادہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت سے اپنے دلوں کو بھرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرنے کی ضرورت۔ اسی طرح سے حب رسول اور محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی عظمت ہو، آپ سے عقیدت ہو، آپ کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے اپنے آپ کو مت بڑھاؤ۔ آپ زندہ تھے تو آپ کی مجلس کے بھی آداب تھے، پست آواز ہو، بلند آواز سے کوئی نہ بولے، مخالفت نہ کرے آپ کے کسی حکم کی، ادب کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ آپ نہیں ہیں، آپ کی سنت موجود ہے، آپ کا اسوہ موجود ہے، اس کے خلاف ہماری کوئی بات نہ ہو۔ خلاف ادب بات ہے کہ اللہ کے رسول کی کسی ہدایت کے خلاف ہم اظہار خیال کریں، یہ کوئی ہمارا عمل ہو، تو اس ادب کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے، اپنی پسند اپنی ناپسند کو پیچھے رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور ان کی ناپسند کو آگے رکھنا ہے۔ یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کا ہم ذکر کریں، آپ کی سیرت کا ذکر کریں، آپ پر درود و سلام بھیجیں، آپ سے ملنے کی تڑپ ہو ہمارے دل کے اندر، شوق ہو۔ مدت حیات پوری کر کے جائیں گے، اپنے رسول سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر، دعا کرنی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے، آپ سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، رواہ مسلم۔ یہ ہمارے لیے بشارت ہے، یہ آپ کے لیے بشارت ہے، یہ بعد میں آنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، ابھی نہیں آئے ہیں، میرے ساتھ نہیں ہیں، بعد میں آنے والے ہیں۔ اور ان کا حال کیا ہوگا؟ یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، ان کے دل میں یہ جذبہ اور یہ خواہش ہوگی کہ اپنے اہل اور اپنے عیال اور اپنے مال کو قربان کر کے بھی آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ شوق ہوگا ان کے اندر۔ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ۔ اس بشارت کا استحقاق ہم پیدا کر سکتے، آپ پیدا کر سکتے، بعد میں آنے والے سب لوگ پیدا کر سکتے۔ یہ جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، یہ شوق اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ حضرت بلال موت کے وقت گھر والے پریشان ہیں، گھبرا رہے ہیں،
ان کی زبان پہ جو الفاظ ہے، غدن نلقى الاحبہ محمدن وحزبہ، خوشی کا موقع ہے، جا رہے ہیں، اب ملاقات ہوگی اپنے محبوب سے، خدا کے محبوب سے، ان کے ساتھیوں سے، اپنے رفیقوں سے جو چلے گئے، یہ خوشی کا موقع۔ غدن نلقى الاحبہ محمدن وحزبہ، کیا جذبہ ہے، کیا کیفیت ہے، کیا ایمان ہے، کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے۔ آپ ذرا ایک اور صحابی کو دیکھیں، حضرت ابو فراس ربیعہ ابن کعب اسلمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اہل صفہ میں سے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات میں رہتا تھا، جب آپ اٹھتے تھے تو آپ کی ضروریات کا انتظام کرتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی فراہم کرتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ آپ اٹھے، میں نے آپ کے لیے ضروریات اور وضو کا انتظام کیا۔ آپ نے فرمایا سلنی، ابو فراس کیا خواہش ہے تمہاری، بتاؤ، بڑی خدمت کی ہے تم نے، تم اپنی خواہش بتاؤ گے۔ آپ ذرا سوچئے کیسا موقع ہے، ایک مومن، ایک مخلص، اللہ کا رسول اس سے کہہ رہا ہے بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے، کیا چاہتے ہو، بڑی خدمت کی ہے تم نے، طبیعت بہت خوش ہے تم سے، کہو، اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ایسے مواقع بڑے نازک بھی ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا سوچئے، آپ ہوتے، ہم ہوتے، ایسا موقع ہوتا، اللہ کے رسول کی طرف سے یہ پیشکش ہوتی، کیا کہتے ہم، کس خواہش کا اظہار کرتے، کیا مدعا رکھتے؟ دیکھیے، خادم رسول درسگاہ صفہ سے استفادہ کرنے والا، صحبت نبوی کا تربیت یافتہ، اس کو جب موقع ملا تو اس نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ سبحان اللہ، کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے، کیسی تربیت ہوئی تھی ان لوگوں کی۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہاں تو ساتھ ہے، جنت میں بھی ساتھ ہو جائے، جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، بس یہی خواہش ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ ایک غریب، ایک نادار، صفہ میں کون لوگ تھے؟ نادار تھے، غریب تھے، مفلس تھے، کچھ نہیں تھے۔ یہ خواہش نہیں ہے کہ مال حاصل ہو جائے، اچھا سا مکان مل جائے، آشائش ہو جائے، نہیں، خواہش ہے تو کیا ہے، اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہو جنت میں بھی۔ آپ نے کہا اوا غیر ذالک ہے، تو کچھ اور کہتے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خواہش تو بس یہی ہے، چاہت تو بس یہی ہے۔ آپ نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ٹھیک ہے، میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ذریعے سے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، کثرت نوافل کے ذریعے سے مدد کرو، میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ شوق، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ بھی آپ سے محبت کا تقاضا ہے۔